بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، سکرات موت کیا ہے اور سکرات موت کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہے، اور جب کوئی شخص مرنے والا ہوتا ہے تو کیا وہ مولا علی علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ تو ناظرین کرام، سکرات موت انتہائی مشکل، انتہائی وحشتناک اور انتہائی سخت حالت ہوتی ہے جو مرتے وقت انسان پر ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارک کاف میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، سکرات موت حق کے ساتھ پہنچ جائے گی اور یہ وہ چیز ہے جس سے تو بھاگا کرتا تھا، یعنی یہ وہی چیز ہے جس سے انسان بھاگتا ہے۔ یہ ایک نہ ایک دن جو ہے وہ ہر انسان پر آئے گی یہ حالت۔ مولا علی علیہ السلام نے اس حالت کو بیان کیا ہے نہج البلاغہ میں۔ ہمارے پاس جو کتاب ہے اس کا خطبہ نمبر جو ہے وہ 107 ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اجتماعت علیہم سکرۃ الموت و حسرۃ الفوت، کہ موت کی سختیاں اور دنیا کو چھوڑنے کی حسرتیں انہیں آ گھیرتی ہیں، یعنی انسان کو موت کی سختیاں بھی اور دنیا کو چھوڑنے کی حسرتیں، یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ مل کے جو ہے وہ اسے گھیر لیتی ہیں۔ اچھا کیا ہوتا ہے؟ فَفَتَرَتْ لَهَا أَطْرَافُهُمْ، چنانچہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کے اعضاء، ان کے ہاتھ اور پاؤں جو ہیں وہ ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ وَتَغَيَّرَتْ لَهَا أَلْوَانُهُمْ، اور ان کی رنگتیں جو ہیں وہ بدلنے لگ جاتی ہیں، ان کی رنگتیں جو ہیں وہ بدل جاتی ہیں۔ ثُمَّ ازْدَادَ الْمَوْتُ فِيهِمْ وُلُوجًا، اور پھر ان کے اعضاء میں جو ہے وہ موت دخل اندازی شروع کر دیتی ہے۔ یہ انتہائی مشکل اور سخت حالت ہے جو انسان پر جو ہے وہ طاری ہوتی ہے۔ اس سے بچنے کے کچھ طریقے بھی احادیث اہل بیت میں موجود ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ ماہ رجب کے روزے جو ہوتے ہیں وہ رکھے، تو خدا تعالیٰ اسے موت کی سختی سے جو ہے وہ نجات دے گا۔ دوسرا طریقہ وہ یہ ہے کہ کسی مومن بھائی کو جو ہے وہ آپ لباس پہنا دیں، آپ اسے کپڑے اچھے لے دیں، تو یہ بھی طریقہ ہے موت کی سختی سے جو ہے وہ بچنے کا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک طریقہ جو میں نے حدیث میں دیکھا، بڑی خوبصورت حدیث ہے، رسول خدا نے مولا علی علیہ السلام سے محبت کے فائدے گنوائے ہیں۔ آپ دیکھیں فضائل الشیعہ، اس میں مولا واقع رسول خدا کیا فرماتے ہیں کہ علی من احب علیًا حبن اللہ علیہ السکرات، کہ جو شخص مولا علی علیہ السلام کی محبت دل میں رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ موت کے وقت اس کے ساتھ نرمی کرے گا، موت کی سختی اس سے جو ہے وہ اٹھا لے گا۔ ناظرین کرام، جب کوئی شخص یہ دنیا چھوڑنے والا ہوتا ہے، ابھی مرا نہیں ہے، مرنے والا ہے، اس پر یہ حالت جو ہے وہ طاری ہے، تو اس وقت اس کے سامنے تین چیزیں جو ہے وہ مجسم ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلے مال، اس کے بعد اس کی اولاد اور اس کا عمل، یہ تین چیزیں جو ہے وہ اس کے سامنے جو ہے وہ مجسم ہو جاتی ہیں۔ روایت میں ہے کہ یہ شخص جو مرنے والا ہوتا ہے یہ ان تینوں سے جو ہے وہ سوال کرتا ہے، مال سے بھی سوال کرتا ہے اور اولاد سے بھی سوال کرتا ہے اور عمل سے بھی جو ہے وہ سوال کرتا ہے۔ کیا سوال کرتا ہے؟ آئیے حدیث دیکھتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان ابن آدم اذا کان فی آخر یوم من ایام الدنیا و اول یوم من ایام الآخرہ، مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب انسان کا اس دنیا کا آخری دن اور اخروی جو اس کی زندگی ہے اس کا پہلا دن ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ مثل لہ مالہ و والدہ و عملہ، تو اس کے سامنے جو ہے وہ مجسم ہو جاتا ہے اس کا مال بھی، اس کی اولاد بھی اور اس کا عمل بھی۔ اچھا مولا کو فرماتے ہیں فَيَلْتَفِتُ إِلَى مَالِهِ فَيَقُولُ، کہ وہ اپنے مال کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے وَاللَّهِ إِنِّي كُنْتُ عَلَيْكَ حَرِيصًا شَحِيحًا، کہ میں تو اے مال تیرا عزیز بنا رہا، میں نے تو نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، میں نے تو تجھے اکٹھا کرنے کے لیے نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، میں نے تو جو ہے بڑی مشکل سے بھائی تجھے اکٹھا کیا۔ فَمَالِي عِنْدَكَ، اب تمہارے پاس اے مال میرے لیے کچھ ہے؟ بھائی میں اتنے مشکل حالت میں پھنس گیا ہوں، اب مجھے بچا سکتے ہو؟ کچھ ہے؟ تو کیا جواب دے گا مال؟ فَيَقُولُ خُذْ مِنِّي كَفَنَكَ، تو مال کہے گا کہ مجھ سے اپنا کفن لے لو، میں آپ کو جو ہے وہ کفن دینے کے لیے تیار ہوں۔ پھر مولا آقا فرماتے ہیں فَلْيَلْتَفِتْ إِلَىٰ وَالِدِهِ، پھر جو ہے وہ اپنے اولاد کی طرف متوجہ ہوتا ہے، فیقول، اور کہتا ہے وَاللَّهِ إِنِّي كُنْتُ لَكُمْ مُحِبًّا، یار میں تو سب سے زیادہ آپ سے محبت میں کرتا تھا،
میں آپ کا محب ہوں۔ سب سے زیادہ جس نے دنیا میں آپ سے محبت کرتی ہے، اولاد سے جس نے سب سے زیادہ محبت کی ہوتی ہے، وہ اس کا والد اور والدہ ہی ہوتے ہیں۔ میں نے جو ہے وہ آپ سے اتنی محبت کی۔ اچھا، وَإِنِّي كُنْتُ عَلَيْكُمْ مُحَامِيًا، اور صرف محبت نہیں بلکہ میں تو ہر جگہ تمہارا مددگار، تمہارا حمایتی، جو تم نے کہا مان لیا، ساری خوشیاں تمہیں دی، ہر جگہ پہ تمہاری، جی میرا بیٹا تو ایسا کر ہی نہیں سکتا، ہر جگہ جو ہے وہ آپ کا ساتھ دیا، آپ کے حمایتی بنے رہے۔ مَاذَا لِي عِنْدَكُمْ، تو کیا اب تمہارے پاس جو ہے وہ میرے لیے کچھ ہے؟ تو کیا اولاد جواب دے گی؟ ذرا سنیں گے۔ فَيَقُولُونَ، تو وہ کہیں گے، نُعَدِّيكَ إِلَىٰ حُفْرَتِكَ نُوَارِيكَ فِيهَا، کہ تمہیں قبر تک پہنچا دیں گے۔ یہ اولاد جواب دیں گے، آپ کو قبر تک بھی پہنچا دیں گے اور دفن بھی کر دیں گے، یہ آپ کی خدمت جو ہے وہ کریں گے۔ جب یہ پریشان ہو جاتا ہے تو پھر یہ جو ہے وہ مال کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور یہ سوال کرتا ہے کہ جی میں آپ کو اتنی اہمیت تو نہیں تھا دیتا، لیکن ابھی کچھ کر سکتے ہو؟ تو عمل جواب دے گا میں ساتھ دوں گا، خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے تک میں تمہارا ساتھی ہوں۔ تو اعمال جو ہیں وہ مجسم ہو جائیں گے، اولاد بھی اور مال بھی۔ ناظرین کرام، جب یہ انتہائی کٹھن اور مشکل حالت جو ہے وہ انسان پر آ جائے گی، جب مال ساتھ نہیں دے گا، جب اولاد ساتھ نہیں دے گی، اور انسان کا جو ہے وہ پورا جسم کے اعضاء جو ہے وہ ڈھیلے ہو جائیں گے، وہ ہل نہیں سکتا ہوگا، وہ بول نہیں سکتا ہوگا، تو اس وقت پریشان نہیں ہونا، کیونکہ اس وقت مولا علی علیہ السلام کی زیارت ہوگی۔ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ سنیے، تفسیر قمی ہے، 30 جلد، صفحہ نمبر 923۔ عن ابی عبداللہ علیہ السلام، مولا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ما یموت موال لنا مبغض لعدائنا، کہ جو بھی مولا کا فرماتے ہیں جو بھی ہم سے محبت رکھنے والا اور ہمارے دشمنوں سے نفرت کرنے والا، ان سے بیزاری اختیار کرنے والا جب مرنے لگتا ہے نا، اچھا، الا ویعذرہ رسول اللہ وامیر المؤمنین والحسن والحسین، ہاں جب وہ مرنے لگتا ہے نا تو اس کے پاس پریشان نہیں ہونا، تو اس کے پاس جو ہے موت سے نہیں گھبرانا، اس وقت جناب رسول خدا تشریف لے کے آتے ہیں، مولا علی علیہ السلام تشریف لے کے آتے ہیں، امام حسن امام حسین علیہ السلام تشریف لے کے آتے ہیں۔ فَيُسِرُّونَهُ وَيُبَشِّرُونَهُ، یہ جو ہے وہ مرنے والے کے سرانے تشریف لے آتے ہیں اور اس بندے کو بشارت دیتے ہیں۔ کس بندے کو بشارت دیتے ہیں؟ اس بندے کو کہ جو ان ہستیوں سے محبت رکھتا ہوگا، اہل بیت رسول سے، معصومین سے، ائمہ اہل بیت سے جو محبت رکھتا ہوگا اور ان کے دشمنوں سے جو ہے بیداری اختیار کرتا ہے۔ اچھا، کیا جو دوسرے ہوتے ہیں لوگ جو اہل بیت سے محبت نہیں رکھتے، اور اگر رکھتے بھی ہیں تو ان کے دشمنوں سے بیزاری اختیار نہیں کرتے، ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ کیا ان کے پاس بھی آئیں گے؟ جی، یہ ہستیاں ان کے پاس بھی جائیں گی، لیکن وہ انہیں دیکھ کر جو ہے وہ پریشان ہو جائے گا۔ یہ مولا کا نے فرمایا، مولا امام صادق نے۔ اور مولا امام صادق فرماتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے، امیر المومنین مولا علی علیہ السلام نے حارث ہمدانی سے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ کہ یا حارث ہمدان من یمت یرنی من مؤمن او منافق قبلا، کہ اے حارث ہمدانی، مرنے سے پہلے چاہے کوئی مومن ہے چاہے کوئی منافق ہے، مجھے علی کو دیکھتا ہے۔ تو شیعان حیدر قرار کے لیے تو خوشخبری ہے کہ موت کے وقت جو ہے وہ زیارت مولا امیر المومنین ہونے والی ہے، مرتے وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ اور ان کی زیارت ہونے والی ہے، مولا امام حسن مجتبی صلوات اللہ وسلام علیہ، اور مولا امام مظلوم کربلا کی زیارت جو ہے وہ علیہ السلام، مولا مظلوم کربلا کی زیارت جو ہے وہ ہوگی انشاءاللہ۔